اصل میں قبرستانوں میں بڑی جلدی جادو ہوتا ہے. ایک تو یہاں پہ جنات کا مرکز ہے, جنات یہاں پہ رہتے ہیں, کیونکہ ہر انسان کے ساتھ جو جنات ہوتے ہیں, جب انسان فوت ہو جاتا ہے جہاں پہ اس کی قبر بنتی ہے وہ جنات بھی وہاں پہ رہتے ہیں. لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ بات ہے کہ قبرستان کا استعمال کیا جاتا ہے. پتلا نکالیں گے, یہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. تعویذ لٹکائے گئے ہیں جادو کے لیے, اور اسی طرح یہ کھوپڑی بھی اسی جادو کے لیے کی گئی ہے. ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, جا کر سامان بھی خراب کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کسی کے پاس اچھی گاڑی آ گئی ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا, کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو ہمیں وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. کچھ لوگ قبرستان میں آ کے گوشت پھینک دیتے ہیں جادو کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جادوگر ہے وہ جنات سے کام لے رہا ہے, اور وہ عیسائی جادوگر عیسائی جنات سے کام لیتے ہیں. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. MYK میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میرے ساتھ موجود ہے قاری صاحب حافظ عرفان محمدی. بہت شکریہ آپ کا. لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ بات ہے کہ قبرستان کا استعمال کیا جاتا ہے. پتلا نکالیں گے یہ, اور دیکھیں گے کہ یہ جادو کس پر ہوا ہے, کیسے کیا ہے, کیا وجوہات تھی, اس کی ریالٹی کیا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. ہاتھ نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. ہاتھ نہیں لگانا. اچھا. اصل میں یہ جادو کیا گیا ہے اس کے اوپر, اور جو بھی چیز ملے اس کو ایسے نہیں پکڑ, گلوز پہن کے پھر پکڑنا چاہیے. تو یہ حسد کی قبرستانوں جادو کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے, جس طرح کہ یہ بھی کسی مقصد کے لیے باندھی گئی ہے. یہ جو کپڑا ہے, اسی طرح کیل لگائے گئے ہیں درختوں میں, آپ نے دیکھے ہوں گے ادھر آنڈے پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح تعویذ لٹکائے گئے ہیں جادو کے لیے, اور اسی طرح یہ کھوپڑی بھی اسی جادو کے لیے کی گئی ہے. کسی کے اوپر جادو کر کے اس کھوپڑی کو یہاں پہ پھینکا گیا ہے. ہم لوگ تو مسلمان ہیں الحمدللہ. کفار میں جائیں تو یہ چیزیں ہمیں ملیں گی. ہمارے فکریہ نہیں, کیونکہ ہمارے پیاروں کی قبریں ہیں یہاں پر. ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, جا کر سامان بھی خراب کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اصل میں مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا, لیکن آج ہمارے معاشرے میں حسد اتنا ہے کہ حسد کی بنا پر ہم کسی کو کھاتا نہیں دیکھ سکتے. کسی کے پاس اچھی گاڑی آ گئی ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا, کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو ہمیں وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. تو پھر ہم اپنی بھی دولت لگاتے ہیں اور دوسرے کو بھی خراب کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جادو کیا جاتا ہے. یہ مسلمانوں کا شیبہ نہیں ہے, اور نہ ہی مسلمان جادو کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں. اور جو جادو کرتا ہے کرواتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ادھر آگے بھی کچھ ہے, وہ بھی دیکھتے ہیں. قبرستان میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں, اور قبرستان کی جو یہاں پر ریالٹی ہے یہ ہمیں قاری صاحب بتائیں گے کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے, اور قبرستانوں میں کون کون سی چیزیں موجود ہوتی ہیں اور کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں. یہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے. قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آج کے اس لالچی معاشرے میں ہم لوگ حسد بہت کرتے ہیں. اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ترقی نہ کرے, چاہے وہ رشتہ دار ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے. پھر ہم لیتے ہیں جادو کا سہارا, یعنی کہ تعویذ گھنٹے والے کے پاس جاتے ہیں یا خود کرتے ہیں, چلا کاٹتے ہیں. اور پھر سب سے لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قبرستان کا رخ کرتے ہیں, جہاں پر ہمارے پیاروں کی قبریں ہوتی ہیں, ہم وہاں جاتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آج انویسٹیگیشن بھی کریں گے, ریالٹی چیک ہے. آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس جگہ پر کون کون سے درخت پر کیا کیا قبرستان میں پھینکا جاتا ہے, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ بتائیے گا کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں, اور آج کی جو تحقیق ہے وہ کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبرستانوں میں مختلف چیزیں پھینکی جاتی ہیں. اصل میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ یہ آپ کیوں پھینک رہے ہیں, جیسے پہلے بھائی بتا رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے. صدقہ نہیں ہے. کچھ لوگ قبرستان میں آ کے گوشت پھینک دیتے ہیں جادو کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جادوگر ہے وہ جنات سے کام لے رہا ہے, اور وہ عیسائی جادوگر عیسائی جنات سے کام لیتا ہے. تو اصل میں یہ طریقہ صدقے کا بھی درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے, پیاسے کو پانی پلایا جائے. آپ گوشت باہر قبرستانوں میں پھینک رہے ہیں, جو بھوکے ہیں ان کو کھلائیں نا, ان کو پانی پلائیں نا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا کہ میں دنیا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا,
تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ تم بھوکا، تیری تو شان یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. لیکن یہ قبرستان ہی کیوں؟ اصل میں قبرستانوں میں بڑی جلدی جادو ہوتا ہے. ایک تو یہاں پہ جنات کا مرکز ہے، جنات یہاں پہ رہتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ جو جنات ہوتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے جہاں پہ اس کی قبر باندھتی ہے وہ جنات بھی وہاں پہ رہتے ہیں، تو پھر یہاں پہ آ کے بڑی آسانی سے جادو ہو سکتا ہے. لیکن یہ اچھا فال تو نہیں ہے نا، یہ غلط بات ہے. یہ حسد کی بنا پر یہ تو کفر ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو جادو کرتا ہے، جو بلیک میجک کرتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج، اسلام سے خارج ہے. بالکل قرآن پاک میں بھی ہے. قرآن پاک میں بھی ہے. ابھی ادھر کوئی تعویذ ہوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ادھر تویز لگی ہوئی، ہم دیکھتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آئیں جی ساتھ چلتے ہیں قاری صاحب کے. ہم لوگ، یہ ہمارے لیے کتنی لمحہ فکریہ بات ہے کہ ہم لوگ قبرستان کا رخ کرتے ہیں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے. ہم پیاروں کی قبریں یہاں پر ہوتی ہیں، ظاہر ہے یہ دیکھیں ابھی یہ درخت ہے. جی یہ تویز اس کے اوپر لٹکایا گیا ہے، اور اسی طرح یہاں پہ آ کے دالیں پھینکی جاتی ہیں، آنڈے پھینک دیے جاتے ہیں، یہ جادو کی وجہ سے پھینکے جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ تویز لگائے گئے ہیں اس کے اوپر، یہ جادو کی وجہ سے یہ تویز باندھا گیا ادھر. یہ جادو کی وجہ سے یہ باندھا. جادو کی وجہ سے باندھا اچھا، گیا. درختوں کا سہارا لیتے ہیں، کھیل وغیرہ بھی ٹھوکتے ہیں. جی پھر جو کیل درختوں میں ٹھوکتے ہیں اسی طرح اس بندے کو تکلیف پہنچتی ہے. جیسے جیسے دھوپ نکلتی ہے، سورج نکلتا ہے، جیسے جیسے اس کی تپش ہوتی ہے، ایسے ایسے اس کے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں. قاری صاحب، اس کا حل کیا ہے؟ اگر کسی نے کسی پر جادو کر دیا تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے تو اس کو قرآن و سنت سے رہنمائی لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو ہی نہ، ٹھیک ہے. تو پھر ہم نماز کی پابندی کریں. صبح شام کے جو اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کی پابندی کریں، آپ کے اوپر جادو نہیں ہوگا. اگر جادو ہو جاتا ہے تو پھر اس کا علاج بھی قرآن و سنت سے موجود ہے. قرآن و سنت سے اس کا علاج کریں انشاءاللہ. تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں جو شعبدہ بازی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لے آؤ وہ لے آؤ، لوٹ لیتے ہیں بیچاروں کو. پتہ کیسے چلے گا کہ ایک انسان بیمار ہے اور عرصہ دراز سے بیمار ہے، تو وہ کیسے پتہ لگائے گا کہ مجھ پر جادو؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ عصر سے لے کر عشاء تک اس کے سر میں شدید درد ہوگی. عصر سے عشاء تک کندھوں میں، کمر میں کھچاؤ دباؤ ہوگا، اور اسی طرح اس کو ڈرونے خواب آئیں گے. اصل میں نا جادو کی مختلف قسمیں ہیں. جادو دفن بھی کیا جاتا ہے، جادو کھلایا بھی جاتا ہے، جادو پلایا بھی جاتا ہے. جو جادو کھلایا جاتا ہے یا پلایا جاتا ہے اس کی علامات یہ ہے کہ خواب میں اکثر وہ شخص گندگی دیکھے گا، اور اسی طرح اس کو جب دم کریں گے ہم رقیۃ الشریعہ تو اس کو اسی وقت کیا آ جائے گی، الٹی آ جائے گی. اور اسی طرح مختلف وہ ڈرونے خواب دیکھے گا، سانپ دیکھے گا، کتا دیکھے گا کہ مجھے یہ چیزیں کاٹ رہی ہیں، خواب میں آتی ہیں. جی یہ خواب میں آتی ہیں. اور اسی طرح سستی کاہلی ہوگی تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت سے رہنمائی لے. ٹھیک ہے. قاری صاحب آج ہمارے ساتھ تھے، اور آگے چل کر بھی ہمارے اس چینل پر قاری صاحب آتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہم نے دین کو کیسے اپنانا ہے، ہم نے بیماریوں سے کیسے بچنا ہے، ہم نے اسلام کو اور ہمارے قرآن پاک کو کیسے فالو کرنا ہے، اور ایسے لوگوں سے کیسے بچنا ہے جو شعبدہ باز ہیں، جو شعبدہ بازی کرتے ہیں، جو پیسوں کی لالچ کی خاطر اگلے انسان کی، اگلے گھر کی، اگلے خاندان کی زندگی تباہ کر دیتے، خاندان اجڑ جاتے. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ عامل کہتے ہیں کہ فلاں بیٹے کو ذبح کر دو، فلاں خاتون کو مار دو، فلاں قبرستان چلے جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو. یعنی کہ اس قسم کی شعبدہ بازی عامل حضرات کی جانب سے چلتی رہتی ہے، اور ہم لوگ قرآن کو پیچھے رکھ کر کے اور ان لوگ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور پھر آگے جا کر بربادی، پیسوں کی بربادی، اپنے ایمان کی بربادی وہ ہمارے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم لوگ پولیس کے پاس جاتے ہیں، میڈیا سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو لہٰذا ان کا بھی میسج کیا دیں گے سر؟ میں یہی کہوں گا کہ آپ قرآن و سنت سے علاج کریں. سب سے پہلے آپ کو کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نماز کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں. اگر آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، آپ فیل کرتے ہیں کہ میرے اوپر جادو ہے، تو آپ آخری 2 صورتوں کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا. اگر پھر بھی معاملہ نہیں سدھرتے تو پھر ایسے معالج سے رابطہ کریں جو قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں. دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں جادو کروں، کوئی نہیں کہے گا. جادوگروں نے کیا نام رکھے ہیں؟ روحانی معالج، پروفیسر بابا. تو جو یہ بات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ معالج کا لبادہ بھی اوڑے ہوئے ہیں، کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، دھوکہ دینے کے لیے کہ میں تو بڑا ایسے ہوں ویسے ہوں، لیکن وہ کرتے کچھ اور. بالکل ایسے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، تھینک یو. جن کے پاس عیسائی جنات ہوتے ہیں وہ عیسائیوں کے قبرستان میں جادو کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے قبرستانوں میں بھی جادو ہوتا ہے، لیکن جو باہر ہوتے ہیں ویران اور پرانے جو قبرستان ہے وہاں پہ ہوتے ہیں. اچھا، یہ کیل ٹھوکنا، کھوپڑی ملنا، یہ اس کی علامات ہے؟ جی یہ اس کی علامت ہے، اور اس کو ایسے نہیں پکڑنا چاہیے، ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. چلے جی آگے بڑھتے ہیں مزید.
اچھا قاری صاحب، یہ جو آپ نے پتلا نکالا ہے یہ قبر کے پاس ہی تھا، یہ کیا تھا اور یہ کس شخص کے اوپر جادو کیا گیا تھا اور یہ کیا اس کی حقیقت کیا تھی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بچہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جادو کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے اپنے عزیز و اقاربی تھے. یہ قبر کے ساتھ بالکل پتلا دفن تھا. تو جب ہم اللہ کے فضل سے ہم نے الرقیۃ الشرعیہ دم کیا قرآن و سنت سے، تو ہمیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ قبرستان میں پتلا دفن ہے. تو پھر ہم نے آ کے وہ پتلا نکالا اور اس پتلے میں 29 سوئیاں لگی ہوئی تھی. جس طرح سوئیاں لگی ہوئی تھی اسی طرح اس کے جسم میں دردیں ہوتی تھی، تکلیفیں ہوتی تھی اور سوئیاں چبھتی تھی. تو بیسیکل یہ معاملہ تھا. ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ جادو دفن ہے، تو پھر ہم نے اس کو نکالا. یہ جنات بتاتے ہیں آپ کو، یہ کس طرح پتہ چل گیا آپ کو کہ آپ نے پڑھائی کی اس کے بعد آپ کو پتہ چل گیا اور آپ نے وہاں پر جا کر کھدائی کی باقاعدہ، اور آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن جو تھی جو وہاں پر آپ لوگ گئے، یہ کیسے پتہ چل رہا آپ کو؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ساحل تھا جس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، یہ کتنے عرصے سے آپ کے پاس آ رہا تھا اور اس کے یہ کیا کہتا تھا؟ سب سے پہلے میں اس کے حوالے سے بات کر دوں. ان کو تقریباً 2 سال سے مسئلہ تھا. یہ مختلف جگہ پہ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاکھوں روپیہ لگا چکے ہیں، اس کے باوجود ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. جب میرے پاس آئے تو تقریباً 3 دن میں نے دم کیا، تو اس دوران مجھے پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ پہ پتلا ہے. پھر میں نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے اس کو نکالا. اور دوسری بات، ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ دیکھیں کہ ہم علم غیب نہیں جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ پر وحی آئی اور فرشتوں نے بتایا کہ فلاں کنویں میں جادو دفن ہے. تو آج مختلف طریقوں سے ہم پتہ چل سکتا ہے ہمیں کہ جادو کس جگہ پہ دفن ہے. اس کے 2 طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو معالج ہے، جو علاج کرنے والا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی. دعا کرے اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا. کہ یا اللہ میرے اوپر جادو ہے، مجھے دکھا کہ جادو کہاں پہ دفن ہے. تو خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دے گا کہ فلاں جگہ پہ جادو دفن. جی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جادو کے ذریعے جو جنات مسلط کیے جاتے ہیں، جب ہم رقیۃ الشرعیہ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، تو وہ جنات بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جادو دفن. اور میں نے اسی طریقے سے نکالا. جب میں نے دم کیا مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ جادو کا پتلا دفن ہے، جو جنات نے مجھے بتایا. اور میں واللہ اس علاقے میں پہلی مرتبہ گیا ہوں، پہلی مرتبہ قبرستان میں آیا ہوں. یہ علاقہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. پھر آ کے جو نشاندہی کی تھی اس جگہ سے میں نے پتلا نکال دی اللہ کے فضل سے. اچھا، وہ نکالنے کے بعد اس کو ختم کیسے کیا جاتا ہے؟ یا وہ نکل گیا ختم ہو گیا؟ جی. دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو جادو جب نکالا گیا اس پر 11 گیریں لگی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت 2 صورتیں نازل کی، سورہ فلق اور سورہ ناس. ان کی 11 آیات ہیں. اللہ کے نبی ایک ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس کی گرہ کھولتے جاتے ہیں. تو اسی طرح آج کے دور میں بھی اگر جادو کا پتلا ملے، ایک پانی کا برتن لے، اس کے اوپر دم کرے، معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھیں، یا کم از کم زیادہ سے زیادہ 41 مرتبہ اور کم از کم 11 مرتبہ اس پانی کے اوپر دم کریں، اور پھر یہ صورتیں پڑھتے ہوئے وہ سوئیاں نکالیں، اس سے جو گرہ لگی ہیں اس کو کھولیں، اور اس کے بعد اس پتلے کو اس پانی میں ڈال دیں. تقریباً آدھا گھنٹہ پڑا رہے تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو جہاں مرضی دفن کر دیں، اس کا انشاءاللہ اثر ختم ہو جائے گا. یہ جو باقی عامل حضرات ہیں، ہم لوگ میڈیا میں دکھاتے رہتے ہیں، وہ جو شعبدہ بازی کرتے ہیں، جن کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، گندے رہتے ہیں، ہر وقت نشے کا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ وہ کیا لوگ ہیں؟ دیکھیں کہ یہ لمحہ فکری ہے کہ ہمارے لوگ بھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جہاں سے علاج کروا رہے ہیں وہ قرآن و سنت سے علاج کریں یا کہ جادو کے ذریعے. جس طرح جادو کرنا کفر ہے، اسی طرح جادو کروانا بھی کفر ہے. اور اسی طرح جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کروانا یہ بھی کفر ہے. تو ان لوگوں کو جو دیکھیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جن کو نماز نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا اور گندگی میں رہتے ہیں، آپ ایران کو کہ جنات ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں جو گندہ رہتے ہیں. اور جب آپ پاک رہیں گے، غسل طہارت کا اہتمام کریں گے، تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. تو ان کو چاہیے کہ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس نہ جائیں، بلکہ ایسے لوگ جو قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں ان سے علاج کروانا چاہیے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جزاکم اللہ. اچھا، مائک دے دیتا ہوں.